والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. اس مسجد کے افتتاحی پروگرام میں ہم آپ جمع ہیں. مسجد بستی کی بنیادی ضرورت ہے. ابھی مفتی صاحب نے آپ کے سامنے مسجد کی اہمیت کو جسم میں دل سے تشبیہ دی اور ایک جسم کی برقرار رہنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے دل کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک بستی کی زندگی کا سبب مسجد ہے. اور ہر انسان کے اندر دو عضو ایسے ہیں جو انسان کی اس کے بغیر وجود ممکن نہیں. ایک اس کا دماغ اور ایک اس کا دل. دماغ فیل ہو جائے تو موت ہو جاتی ہے، ہارٹ فیل ہو جائے تو موت ہو جاتی ہے. دوسرے اعضاء کے بغیر بھی کام چلا لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ دو اعضاء فیل ہوئے تو ختم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے بزرگوں نے فرمایا ہے ہر بستی میں ایک دل ہونا چاہیے، ایک دماغ ہونا چاہیے. بستی کا دل مسجد ہے اور بستی کا دماغ مدرسہ ہے. مدرسہ نہیں تو بھی بستی مردہ ہے اور مسجد نہیں تو بھی وہ بستی مردہ ہے. یہ بات ہمارے حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم کے والد محترم صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے. جس گاؤں میں جاتے وہاں لوگوں سے پوچھتے کہ مسجد ہے، مدرسہ ہے؟ اس لیے کہ تمہارا گاؤں زندہ نہیں رہ سکتا جب تک کہ دو اعضاء یہاں پر نہ ہوں. الحمدللہ یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے نیک بندوں کی جستجو اور توجہ سے مسجد بن گئی، صاف ستھری ہے، آرام دہ ہے. ہم غور کریں اس مسجد کے بارے میں، تصور کریں اس مسجد کا جس میں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے ہیں. سارے نبیوں کے امام، سارے عالم کے امام جس مسجد میں نماز پڑھاتے تھے اس مسجد کی دیواریں مٹی کی تھیں، 8 فٹ اونچی تھی. اب کھجور کے ناٹوں پر کھجور کے پتے رکھ کر مٹی جما دی گئی تھی اس کے اوپر. شب قدر میں نماز پڑھائی فجر کی تو پیشانی میں کیچڑ لگ گیا کیونکہ رات میں برسا تھا. چٹائیاں بھی نہیں تھی، زمین پر صفے بنا لیتے تھے، نماز پڑھ لیتے تھے. لیکن اس مسجد نے سارے عالم کو ہدایت دی. اور آج بھی مدینے میں مسجد ہے وہ، اور اس سے کروڑوں زیادہ شاندار بنی ہوئی ہے عمارت کے اعتبار سے. لیکن عالم کو تو کیا، خود اپنی بستی کو بھی ہدایت کا کام نہیں دے سک رہی. یہ غور کرنے کی بات ہے کہ عمارت اصل نہیں. جب عمارت نہیں تھی لیکن ساری دنیا میں روشنی پھیل رہی. اب عمارت مثالی ہے، تاریخی ہے، لیکن خود وہاں کی بستی والوں کو بھی ہدایت وہاں سے نہیں ملی. تو اصل چیز عمارت نہیں، اصل چیز عمارت کی آبادی ہے. عربی زبان میں تعمیر ایک مصدر ہے، اس کے معنی ہے آباد کرنا. اس کے معنی کنسٹرکشن نہیں ہے.
اردو میں بولتے ہیں تعمیر، اردو میں کنسٹرکشن کو بولتے ہیں، لیکن عربی میں یہ کنسٹرکشن کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے بنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تعمیر کا لفظ آبادی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ویرانے کے مقابلے میں آبادی، اس کے لیے تعمیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجدوں کو بناتے ہیں کون لوگ، بنانے کی بات نہیں ہو رہی۔ اس آیت میں مسجدوں کو آباد کرنے کی بات ہوگی۔ اب مشرکین کے مقابلے میں مومنین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حرم کی مسجد کو اہل ایمان آباد کرتے ہیں، اہل کفر جو وہاں سردار بنے بیٹھے ہیں وہ تھوڑے آباد کرتے ہیں، وہ نہیں آباد کرتے، وہ تو صرف اس کا گھر بنا دیے ہیں، اپنے زمانے میں تعمیر کرا دی انہوں نے، پتھر کی تعمیر کروا دی بس، لیکن آباد نہیں کی۔ آباد تو ہمارے نبی کے آنے کے بعد ہوا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے پھر کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ یہ لوگ مسجدوں کے آباد کرنے والے ہیں، اور مسجدوں کی آبادی سجدوں سے ہے، اذانوں سے ہے، جماعت کی نماز سے ہے، قرآن کی تلاوت سے ہے، بچوں کی تعلیم سے ہے، اور مسلمانوں کو سیدھا راستہ دکھانے اور ان کو ہدایت پر جمانے کی محنتوں سے، اس سے مسجد آباد ہے۔ ورنہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ ہم نمازی نہ بنے اور ہماری مسجد بن جائے تو فائدہ کیا؟ یہ تو اللہ پاک نے جن لوگوں کے دل میں جذبہ ایمان رکھا ہے اور جو ذخیرہ آخرت کے لیے اپنے مال کو صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، ایسے بندے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ کافی بڑا سرمایہ مسجد دیندار خان میں بھی ہمارے دوست بھائی احمد نواز صاحب نے لگایا، کافی بڑا سرمایہ، ان کی سمجھ بھی نہیں آیا کہ کیا بن رہا ہے، بنتا چلا جا رہا ہے۔ قریب میں ایک میدک ہے، اس میدک کے اندر بھی ان کے ایک عزیز نے اور وہاں کے ذمہ دار صاحب نے اصرار کر کے بڑا مسجد کا مشروع لے لیا کہ صاحب یہاں ایک بڑی مسجد بنانا ہے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ذرا وہ میدک میں مسجد بن رہی ہے تو آپ ساتھ چلیے، جا کے دیکھ کے آئیں گے۔ تو ہم ہماری گاڑی میں لے کے گئے ان کو دکھانے۔ مغرب کی نماز ہو چکی تھی تب ہم پہنچے مسجد، تو ہم لوگوں نے وضو بنایا کہ عشاء کی نماز سے پہلے مغرب پڑھ کے ہم عشاء کا انتظام کر لیں، کیونکہ دور سے سفر کر کے آ رہے تھے۔ تو جب ہم وضو بنا کے کھڑے ہوئے تو عشاء کی تیاری کرنے کے لیے مؤذن صاحب مسجد میں داخل، جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے ہم لوگوں کو دیکھا، 3-4 آدمی تھے، ہم وضو بنا کے کھڑے، ہم کو دیکھ کے کہنے لگے کہ باہر لکھا ہوا نہیں ہے، بول پڑھنا نہیں آتا کیا؟ ہم نے کہا کیا لکھا ہوا ہے بھائی؟ تو جماعت والوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے نا مسجد میں، تم لوگ کیسا ہے مسجد میں؟ ہم بولے بھائی ہم نماز پڑھنے آئے ہیں، ہم جماعت کا قصہ نہیں ہے، کسی کا قصہ نہیں ہے، نماز پڑھنے آئے ہیں، مسجد کا ہے کہ نہیں بنی ہے، نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ تو وہ ذرا اور پٹاخ بکنا شروع کیے، تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی زیادہ مت بولو، آپ جو تمہاری یہ مسجد تعمیر کرا رہا ہے وہ دیکھنے کے لیے آیا ہے کہ مسجد کہاں تک پہنچی ہے، زیادہ بکواس مت کرو۔ تب وہ خاموش بیٹھے۔ صدر صاحب کہاں ہے؟ تو
تو نہیں تھے صدر صاحب، معتمد صاحب آ گئے سکھا دی. ہم 4 آدمی جو گاڑی میں بیٹھ کر کہیں سفر کر کے پہنچے تھے، ہم موجود تھے. 5واں آدمی وہ معتمد صاحب جو آئے تھے، 6واں آدمی مؤذن، 7واں آدمی امام. یعنی اگر ہم 4 نہ ہوتے اور وہ معتمد صاحب تو اس مسجد کے مصلی بھی نہیں ہے، آ گئے تھے صرف، تو صرف یہی 2. کون؟ ایک امام، ایک مؤذن. 2 ہی آدمی نماز عشاء پڑھتے اگر ہم مسافر نہ ہوتے وہاں پر. 2 آدمیوں کے لیے مسجد کتنی بنائی؟ اب تک 3 کروڑ روپے خرچ کر دیے 2 آدمیوں کے. اور 32 ملگیاں بنی ہوئی. اب 32 ملگیوں میں ایک بھی مسلمان کرایہ دار نہیں. نماز کون پڑھے گا بھائی مسجد میں؟ تو میں نے ان کے معتمد صاحب سے پوچھا، بھائی اتنی بڑی مسجد بنوا رہے ہیں ایک آدمی کو آپ دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، اندھیرے میں رکھے ہوئے ہیں. اتنی بڑی مسجد بنوا رہے ہیں، مصلی کہاں ہے یہاں پر؟ تو بولے کہ نہیں، وہ شب برات میں فل بھر جاتی ہے. تو شب برات میں بھرنے کے واسطے مسلمانوں کا کروڑوں روپے خرچ کروانا، یہ ہے مسلمانوں کی حالت. اور اوپر سے باہر لکھ کے لگائے ہیں کہ مسجد آباد کرنے والے نہیں آ سکتے. مسجد جو مسجد آباد کرنے کی محنت کرتے ہیں محلے میں، کوشش کریں گے، فکر کریں گے، لوگوں کو پکڑ کے لائیں گے، ان کا آنا ممنوع ہے مسجد کے. اس حماقت پر جتنا خون روئے کم ہے ملت سے. کیا کر رہی ہے ملت؟ کن چیزوں میں بٹی ہوئی ہے؟ کیا نفرتوں کا بازار گرم کر کے رکھے ہوئے ہیں؟ ارے بابا ملت ہے، ملت بن کے زندگی گزارو، نبی کی امت بن کر کے جیو. ایک دوسرے سے آپ کو اختلاف ہے تو اپنے اپنے طریقوں پہ چل لو. کون زبردستی کر رہا ہے کہ آپ آپ کا طریقہ چھوڑ دیجیے؟ تم جانو، اللہ جانے. لیکن مسلمان مل کے تو رہو، محبت سے تو رہو، خلوص سے تو رہو آپس میں. آپ کو مٹانے کے لیے پورا ہندوستان ایک ہو رہا ہے اور آپ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. آپ بٹ رہے ہیں، تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ کہ آپ بیل مجھے مار، آپ خود ہی لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ بھائی ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھاؤ اور ہمیں مٹا کے رکھو. یہ صورتحال اس وقت مسلمانوں کی چل رہی ہے. اس لیے میرے دوستو، مسجد سے تعلق بڑھانا ہے. 4 چیزیں ہم آج کل احباب کو بتا رہے ہیں جہاں بھی جا رہے ہیں کہ مسلمان اس میں بہت غافل ہے. مسلمانوں کو ان 4 چیزوں کی طرف توجہ دینا چاہیے. نمبر 1 حقوق اللہ، اور نمبر 2 بیوت اللہ، اور نمبر 3 رسول اللہ، اور نمبر 4 کتاب اللہ. بس یہ اللہ کی چیزیں ہیں سب. اللہ کا حق یعنی توحید خالص اور معرفت کامل. آج مسلمان اس سے محروم. توحید خالص اور معرفت کامل اللہ کا وہ حق ہے جو آپ ادا کر دیں گے تو اللہ آپ کا حق ادا کرے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ پر ہمارا کیا حق ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اللہ پر تمہارا حق یہ ہے کہ اگر تم توحید خالص پر مرے تو تم کو ضرور بخشش کرے اور جنت میں بھیجے. تو ایک حق اللہ کا حق پر ہے اور ہمارا حق اللہ پر ہے. ہمارا حق ہے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا کوئی حق بنتا ہے اللہ پہ. حق بنتا نہیں ہے، اللہ نے لیا ہے اپنے اوپر، اپنے ذمے ایک حق لیا ہے اللہ نے. وہ یہ کہ تم شرک نہ کرو، میں جہنم سے بچا لوں. جہنم میں نہیں جانے دوں گا، شرک مت کرو. لیکن مسلمان بہت سی شرکیات کے اندر مبتلا ہیں. لوگ طرح طرح کے شرک میں مبتلا ہیں. اب سیاسی طور پر شرک کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں اس دفعے دسہرے کے موقع پر ایک محلے سے 250 مسلم عورتیں برقع پہن کر دسہرے کی مشرکانہ تقریب میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے. سیاسی لیڈر لے گئے، گشت کر کے سب کچھ جمع کر کے لے گئے کہ بھائی یکجہتی، فرقہ وارانہ یکجہتی.
یکجہتی کے نام پہ شرک کرا دیا. کئی لڑکیوں نے مورتیوں کے آگے رقص کیا. پھر ان سب کو ایک جگہ جمع کرنا پڑا, ایک شادی خانے میں جمع کر کے پھر سے کلمہ پڑھا کر کے, اور ان کو سمجھایا گیا کہ بھائی یہ تو ایمان ہی چلا گیا, پھر سے ایمان لاؤ اور پھر سے مسلمان بنو. کیا تو ایک سیاسی آدمی نے سب کو 500 روپے دیے اور لے کے چلا گیا. 500 روپے میں ایمان پیشی. یہ ہم مسلمانوں کی بے حسی کا یاد ہے, انہیں قیمت نہیں معلوم. ارے 5,000 5 لاکھ 5 کروڑ میں بھی قیمت ایمان تھوڑی بیچا جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا وان حرقتم او قطعتم, میرے بعد تم کفر کے قریب بھی نہ پھٹکنا, چاہے تمہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے اور چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, ٹکڑے ہو جائیں گے, لیکن نہیں. ایک ایک عذر کاٹا جاتا رہا ایک صحابی کا. جب وہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں گئے تھے تو پکڑ لیا تھا ایک دشمن نے, اور اسے کہتا تھا کہ تم میرے اوپر ایمان لاؤ گے نہیں لاؤ گے؟ وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, ہم اب کسی اور پہ نہیں لائیں. تو اس نے ایک ہاتھ کٹا دیا, پھر پوچھا نہیں مانا, دوسرا ہاتھ کٹا دیا, پھر پوچھا نہیں مانا, انہوں نے ایک پیر کاٹ دیا, دوسرا پیر کاٹ دیا. تاریخ گواہ ہے ایک ایک عذر کاٹ کاٹ کے اس کو ختم کیا گیا, لیکن انہوں نے ایمان چھوڑنے سے ایمان نہیں چھوڑیں گے. ایسی جیسے چاہے مار دو اور جتنا چاہے تکلیف پہنچا دو, ہر تکلیف گوارا ہے, عقیدے کا سودا نہیں کرے. یہ ہمارے مضبوطی کی ضرورت ہے. ایسے ہی لوگ اللہ کے گھروں کو آباد کریں, ایسے ہی لوگ مسجدوں کو ویران ہونے سے بچا لیتے ہیں. پہلے زمانے کی مسجدیں آج بھی بنی ہوئی ہیں. مفتی صاحب اپنے تجربات بتا رہے تھے. کئی علاقے ایسے ہیں جہاں چلے جاؤ تو مسجد ویران پڑی ہوئی ہے, کوئی اٹا چپا کھیل رہا ہے, ہندو بچوں نے جو اپنے نام لکھ کے رکھ دیے ہیں سب دیواروں کے اوپر, اور وہاں پر شراب پی جا رہی ہے. ہو رہا ایسی مسجدیں آج بھی کہیں نہ کہیں موجود ہیں, الحمدللہ بہت سی آباد ہو گئی. لیکن ہمارے علاقے کے مقابلے میں آپ دیکھیں مسلم اکثریتی علاقہ پنجاب کا تھا کسی زمانے میں, تقسیم کے بعد سب مسلمان بھاگ گئے ڈر کے مارے وہاں سے. آج وہاں آج بھی ہزاروں مسجدیں موجود ہیں جو ویران ہیں, بیکار پڑی. ایسی خوبصورت مسجدیں, بعض حضرات مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش میں ہیں, تو صاحب سکھوں کے قبضے میں 40 لاکھ روپے دے کر 50 لاکھ روپے دے کر واپس خرید کے آباد کر رہے اس مسجد, حالانکہ بنی ہوئی ہے شاندار مسجد, کبھی آباد تھی. جب مسلمان نہیں پوچھیں گے تو یہی حشر ہوگا, یہی ہوگا. اس لیے بھائی آج ملک میں جتنے مسائل ہیں ان کا بھی حل یہی ہے کہ مسجد آباد کر دو. مسجد آباد ہوگی تو انشاءاللہ اس مسجد میں نیت خراب نہیں ہوگی. جتنی مسجدوں پر نیتیں خراب ہیں وہ مسجدیں مسلمانوں سے آباد نہیں ہیں, نمازیں نہیں پڑھی جاتی, ویران پڑی ہوئی ہے. کیا کریں گے؟ جو خالی خانہ ہوتا ہے اس میں شیطان بیٹھ جاتے ہیں. جب یہ مورتیاں لے جا کے بٹھا دینا اور شیطان ہم کو بٹھا دینا ویران مسجد کی وجہ سے ہوا. اگر ہم ویران نہ کرتے تو یہ نوبت ہی کیوں آتی؟ بابری مسجد بھی ویران تھی, آباد نہیں تھی. اس وجہ سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ مسجدیں بنانا چاہیے جتنی ضرورت ہے, جہاں ضرورت ہے وہاں ہونی چاہیے. مسجد بنانا بہت بڑا کام ہے, بڑی عبادت ہے. لیکن مسجد بنا کے خوش ہو جانا کافی نہیں. آباد کیجیے مسجد کو اور تعلیم کا انتظام کیجیے, اور بچے یہاں پر مکتب میں آ کر کے پڑھیں. محلے کے بچوں کو ایمان کی بہت سخت ضرورت ہے. آپ اس وقت میں ہماری نسل نو, ہمارا نیو جنریشن, ہمارے 4 سال 5 سال کی عمر کے بچے اس وقت میں چکی کے 2 پاٹوں کے بیچ میں, چکی دیکھی ہوگی ہمارے
बच्चों के नहीं देखे होंगे, बड़े लोगों के पास होगी चक्की। चक्की होती है, दो पत्थर होते हैं, बड़ा पत्थर नीचे होता है, एक पत्थर उसके ऊपर होता है, और ये दो पत्थरों को घुमाया जाता है ऊपर वाले को, तो दोनों के बीच में आटा पिसता है, गेहूं पिसता है, जवार पिसता है। लोगों को जो जो गल्ला पीसना होता उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता डाल के घुमा घुमा के पीसते थे। अब मशीनें आ गई उसकी जगह पे, पहले जमाने में यही मशीन थी, इसी मशीन पे पीसा करते थे। तो चक्की के अंदर डाल दिया जाए जवारी को, गेहूं को, और घुमाना शुरू करें तो दो पत्थरों के बीच में उसका वजूद खत्म हो जाता है और वो गेहूं जाके गेहूं का आटा बन जाता है। इसी तरीके से इस वक्त भारत के मुसलमानों की नई नस्ल चक्की के दो पार्टों के बीच में, एक पार्ट का नाम है RTE और एक पार्ट का नाम है NEP। ये दो चक्की के पार्ट हैं इसके बीच। RTE का मतलब हर 5 साल 4 साल बच्चे को स्कूल पढ़ना जरूरी है, स्कूल में जाना जरूरी है, ये एक कानून। और दूसरा कानून ये कि स्कूल में जाकर वही पढ़ना जरूरी है जो RSS पढ़ाना चाहे, कोई दूसरा पढ़ने की इजाजत नहीं, वही पढ़ना पड़ेगा जो हम पढ़ाना चाहें। तो वो एक चक्की का पार्ट है, ये एक पार्ट है। इन दो पार्ट के बीच में हमारे बच्चे पिसने वाले हैं, हमारे बच्चे बर्बाद होने वाले हैं। अगर इन बच्चों को आप मुस्तक़बिल में तौहीद, नबुव्वत, रिसालत, आखिरत के अकीदों पर कायम देखना चाहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि मकातिब का अच्छा और मौसर इंतजाम कीजिए, और हर स्कूल जाने वाले बच्चे को मकतब जाने लाजमी कीजिए, कंपल्सरी कीजिए। इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत मिल्लत इस्लामिया के लिए मकतब है। इससे बड़ी, जिन्हें अल्लाह ने देखने को दो आंखें दी हैं, सुनने को दो कान दिए हैं, अगर वो हालात को देख रहे हैं और हालात को सुन रहे हैं और हालात को समझ रहे हैं, इस वक्त का सबसे बड़ा और अहम काम मकतब चलाना और मासूम बच्चों के ईमानों की हिफाजत है। नहीं तो यही बच्चा जो आज 4 साल का है, 12वीं तक पढ़ने तक यही बच्चा 20 साल का होगा, 22 साल का होगा, 24 साल का होगा, और यही हिंदुस्तान का समाज होगा, और वो शिर्क नवाज होगा, शिर्क की तरफ झुका हुआ होगा। वो कहेगा भारत कल्चर से क्या हर्ज है भाई, हम भी भारतीय हैं तो भारत कल्चर में रहने में क्या है। लिहाजा वो मूर्ति पूजा को, मूर्तियों के बारे में बोलने को, देवियों और देवताओं की तारीफें करने को बुरी बात नहीं समझे। हमारे बच्चे नहीं समझेंगे, और आप अगर नहीं समझेंगे तो उन बच्चों से भी ज्यादा बदनसीब हैं जो अब टाइम है तो भी नहीं समझ रहे। वो तो बेचारे पिसने के बाद क्या समझेंगे चक्की में। अब आप इस चक्की में जाने से रोक सकते हो, कैसे रोकेंगे? दोनों कानून बने हुए हैं, और कानून के जोर से आपके बच्चे को स्कूल में ले जाया जाएगा और वहां ले जाकर के हिंदुआना जहनियत का बनाया जाएगा। और ये ऐसी जरूरी बात है कि 3 वक्त खाने को मिल रहा है हम लोगों को तीसरे हुक्म तक, इसलिए न दीन की फिक्र है, न ईमान की फिक्र है, न नस्लों की फिक्र है, कोई फिक्र हमको नहीं। खाओ पियो मजे करो। हमारे नौजवान कहाँ हैं? संगारेड्डी में नौजवानों को ढूंढिए रातों में, कहाँ मिलेंगे? आप ही देख लीजिए कि कहाँ मिलेंगे मुस्लिम नौजवान, आप ही देख लीजिए। कौन सी बुराई है जो मुस्लिम उम्मा में नहीं आई है? नशा में मुब्तला है, जिना में मुब्तला है, चोरी डकैती में मुब्तला है, और आवारागर्दी में मुब्तला है, लड़कियों की इस्मत रेजी और उनको बेआबरू करने में मुब्तला है। किस बुराई में हमारी कौम नहीं पड़ी हुई है? हम इसकी क्या फिक्र करते हैं? तो समाज के हर तबके पे मेहनत करना है, बड़ों बुजुर्गों पे भी करना है, जवानों पे भी करना है, लेकिन एक खास टारगेट किया गया है हमारे बच्चों को, मासूमों को, उनकी फिक्र भी करना है, और उसकी बहुत ज्यादा फिक्र करना है मौजूदा हालात के। आप अपने घर में
اور اپنی مسجد میں اپنے بچوں کو اللہ کے بارے میں اتنا بتا دیجئے کہ ان کو اگر ان کی ٹیچر سرسوتی کے بارے میں بتاتی ہے، ان کی ٹیچر لکشمی کے بارے میں بتاتی ہے، ان کی ٹیچر ہنومان کے بارے میں بتاتی ہے، تو ان کا من کہہ رہا ہوگا کہ یہ سب غلط باتیں ہیں، ہمارے مولوی صاحب نے اور ہمارے اماں نے جو سکھایا ہے وہی صحیح بات ہے، وہی صحیح بات ہے۔ اتنا یقین بچوں کو ہونا چاہیے، اور وہ آپ نہیں کریں گے تو پچھتائیں گے۔ ہمارا کام تو بات پہنچا دینا ہے، بس جو سمجھے گا سمجھے گا، جو نہیں سمجھے گا وہ پچھتائے گا۔ مگر جب آپ کے بچے آپ کو سکھائیں گے کہ اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، تب آپ روتے بیٹھیں گے اپنے بڑھاپے میں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر اب سے فکر کر رہے ہیں تو اس فکر کی وجہ سے ہم اس نقصان سے بچ جائیں گے جو ہمارا دشمن ہمارے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ بہت بڑی سازش ہے۔ آج صبح میں نے اخبار میں دیکھا مودی صاحب کا بیان، ہمارے ملک کے پرائم منسٹر، انہوں نے بیان کیا ہے کہ سروے یہ ہے کہ اس دفعے بھی الیکشن میں، مرکزی الیکشن میں ہم کو 300 سے زائد سیٹیں ملیں گی، اور جو ہمارا گٹھ بندھن ہے NDA اس کو 450 تک سیٹیں ملیں گی، سب ملا کے ہمارے ساتھ والے حلیف 450 سیٹوں سے ہم اب کی دفعے بھی حکومت بنانے والے ہیں، اور اب کی مرتبہ بڑے بڑے فیصلے ہم کو کرنا ہے۔ اب وہ کیا بڑے بڑے فیصلے ہیں؟ اللہ نے دیکھنے والے آنکھیں ہم کو دی ہیں تو دیکھو، اور سننے والے کان دیے ہیں تو سنو، اور سمجھنے والا دل دیا ہے تو سمجھو۔ اب تو ملت اسلامیہ کی حالت یہ ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ولہم اعین لا یبصرون بہا، ولہم آذان لا یسمعون بہا، اولئک کالانعام بل ھم اضل سبیلا۔ ان کو کان ہے مگر سننے کے واسطے نہیں ہے، ان کو آنکھیں ہیں لیکن دیکھنے کے واسطے نہیں ہے، ان کے سینوں میں دل ہے مگر سمجھنے کے لیے نہیں ہے، یہ چوپائے ہیں، چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ آج ملت اسلامیہ اس قدر غفلت میں جی رہی ہے۔ وہ کون سے بڑے بڑے فیصلے ہیں جو ہمارے پرائم منسٹر اگلی میعاد میں کرنے کی بات ابھی سے کہہ رہے ہیں؟ وہ آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ کا تعجب ہے، آپ کو معلوم رہنا چاہیے۔ ان کا بہت بڑا منصوبہ ہے، وہ بھارت میں مسلمانوں کی شناخت کو مٹا دینا چاہتے ہیں، وہ بھارت میں بھارتیہ کلچر کے نام پر ہندو سماج تشکیل دینا چاہتے ہیں، وہ عمارتوں سے، بازاروں سے، باتوں سے، گفتگوؤں سے صرف اور صرف ہندو تہذیب دکھانا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کی تہذیب کو چھپانا چاہتے ہیں، اس کے تحت دبا دینا چاہتے ہیں۔ آپ چوکنا ہوئے تو انشاءاللہ وہ کچھ نہیں کر سکے، لیکن اگر آپ غافل رہے تو اللہ ہی ان کے ذریعے آپ کو سزا دلائے، اللہ ہی دلائے گا سزا ان کے ذریعے سے۔ اس لیے ہم کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہم کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ بچے ادھر ادھر جو گھوم رہے ان کو مسجدوں تک لائیے۔ کیوں صاحب یہ کام صرف تبلیغ والوں کو کرنا ہے؟ کیا یہ کام صرف مولویوں کو ہی کرنا ہے؟ ہر باپ کو نہیں کرنا ہے اپنے بچوں کی فکر؟ ہر اولاد جننے والے کے سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو جن کے جانور بنایا یا مسلمان بنایا؟ نہیں پوچھے گا اللہ اس سے۔ ہر باپ ذمہ دار ہے، ہر ماں ذمہ دار ہے کہ وہ اپنی اولاد کی فکر کرے، اپنے سماج کی فکر کرے، اپنی مسجدوں کو آباد کرے، اپنے مدرسوں میں بچے بھیجے، مکاتب قائم کروائے اور کرا کے اپنے بچوں کو اس سے جوڑے۔ ہر باپ لے جا کے چھوڑ کے آئے اپنے بچے۔ ہم انگلینڈ گئے تو وہاں پر دیکھا فیشن تو بہت تھا، مسلمانوں میں بھی بہت فیشن، مسلمانوں میں بہت سی برائیاں، لیکن ہر مسلم نوجوان قرآن مجید بہترین انداز میں پڑھ سکتا ہے۔ کالج میں پڑھنے والے ہزاروں بچے حافظ قرآن اور خالص عربی لہجے میں قرآن سناتے ہیں،
رمضان کی بھی 2 راتیں میں نے گزاری وہاں پر، 2 الگ الگ مسجدوں میں نماز پڑھا. ہر مسجد کی پہلی صف میں حفاظ نوجوان، اور 2 رکعت کر کے یہ پڑھا رہا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، 20 رکعتوں میں 10 حفاظ نے قرآن پڑھا. ایک سے ایک آواز لحن اور تجوید والے کہ سن کے طبیعت خوش ہو گئی. اور یہ بچے کالج کے بچے ہیں، کوئی مدرسوں کے حفاظ علماء ہیں، کالج کے بچے ہیں، اور ان کے عقیدے درست ہیں. یہ غیر مسلموں کے ساتھ بہت سی غلطیوں میں، برائیوں میں مبتلا ہیں، گوروں کے ساتھ معاشقوں میں بھی مبتلا ہیں، لیکن ان کے عقیدے خراب نہیں ہیں. یہ ایمان جانتے ہیں، دین جانتے ہیں، اسلام جانتے ہیں. اس لیے وہ اخلاقی اعتبار سے اگرچہ کہ بہت سی غلطیاں کر رہے ہوں گے، لیکن ایمانی اعتبار سے ہمارے اچھے خاصے دینداروں سے زیادہ مضبوط ہیں. ہم لوگوں نے اس کا کھوج کیا کہ بھائی یہ ان میں یہ خوبی کیسے پیدا ہو. وہ چیز جس پر مغفرت کا دار و مدار ہے اس پہ نقصان نہیں پہنچا رہے، ہو ایمان کو ٹھیس نہیں پہنچا رہے. باقی اعمال میں کمزور ضرور ہے، ہم بھی کمزور، وہ بھی کمزور. تو جب اس کا کھوج کیا گیا تو پتا چلا کہ کوئی مسجد انگلینڈ میں ایسی نہیں ہے جس مسجد میں منظم مکتب نہ چلتا ہو، برسوں سے چل رہا ہے ہر مسجد میں. چنانچہ جتنی مسجدوں میں ہم گئے، ہر مسجد میں سلار میں یا باقاعدہ اسی مسجد میں مکتب کا انتظام ہے. ایسا بہترین مکتب جس کا سالانہ امتحان ہوتا ہے، ششماہی امتحان ہوتا ہے، اور بچے اس میں قرآن پڑھتے ہیں. تقریباً 2.5 گھنٹے کے مکتب میں ہر مومن بچے کو شرکت کرنا لازم ہے، ہر مومن بچی کو شرکت کرنا لازم ہے. سسٹمیٹک دنیا ہے. انہوں نے مسجد کو بہت شاندار بنا رکھی ہے. ہم ایک جامع شیخ زکریا میں اکثر نماز پڑھتے تھے، بہت بڑی مسجد ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کے نام سے موسیقی بولٹن. اس مسجد کے نظام کو دیکھا اور سب نظام دیکھا مسجدوں کے، تو ہر مسجد میں جتنے مصلی ہیں ان کا رجسٹر ہے. ہر مصلی کو مسجد کو چندہ دینا کمپلسری. ہر ایک 50 پاؤنڈ اس وقت دیتا تھا تقریباً 16-17 سال پہلے. ہر ایک مصلی 50 پاؤنڈ مسجد کو دینا کمپلسری، اور ہر ایک مصلی کے بچوں کا مکتب میں آنا کمپلسری، اور وہاں 150 پاؤنڈ فیس دے کر پڑھانا، پھوگٹ میں بھی نہیں. اور بڑے بڑے علماء پڑھا رہے ہیں، بڑے بڑے حفاظ پڑھا رہے ہیں، سسٹمیٹک مکتب چل رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہزاروں حافظ وہاں کے سماج میں موجود ہیں، اور علماء بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سے اس سماج میں شکل شباہت ہر اعتبار سے وہ متبع سنت بھی ہے. بہت سے بچے، بہت سے نہیں بھی ہیں لیکن بہت سے ہیں بھی، وہاں کالج میں پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق جا رہے ہیں. میں جن صاحب کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا، انہوں نے اپنے نواسے کا واقعہ سنایا کہ میرا نواسا جو ہے وہ فزکس میں، فزیکل سائنس میں پورے انگلینڈ میں فرسٹ نمبر پر آیا امتحان، پورے ملک کے اندر. تو جیسے ہی اس کے رزلٹ کا اعلان ہوا، وہاں کی وزارت دفاع نے، فائنانس منسٹری نے اس کو جاب کے لیے لیٹر بھیج دیا اور انٹرویو کے لیے بلایا. وہ گئے تو ان کو 50,000 پاؤنڈ کی نوکری، سرکاری نوکری کا آفر کیا. نوجوان بچہ، صرف 22 سال کی عمر کا. شرط یہ رکھی کہ داڑھی نکال دینا ہوگا اور یہ لباس بدلنا ہوگا. تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں بدلنا ہے، میں ایک ذی صلاحیت نوجوان ہوں، میں نے اپنا لوہا منوایا ہے، آپ کو ضرورت ہے تو اپنے ملک کے لیے ہر طرح کا کام کروں گا اور وفادار نوکر ثابت ہوں گا،
لیکن اپنے دین کے معاملے میں آپ سے داڑھی تو داڑھی، داڑھی کے ایک بال کو کم کرنے کا سودا بھی نہیں کروں گا۔ یہ 22 سال کا نوجوان جس کو 50,000 پاؤنڈ کی نوکری پر سرکار خود بلا رہی ہے، ہر سہولت دینے تیار ہے، کہا سوچ لیجئے، کہا آپ بھی یہی بات بولیں گے، 6 مہینے کے بعد بھی یہی بات، واپس آ گیا۔ تو انہوں نے بتایا، اور بعد میں مجھے ملایا بھی اپنے نواسے سے، وہ دوسرے شہر میں تھا، وہاں جب ہم گئے تو ملاقات بھی کرائی اس سے۔ انہوں نے بتایا کہ 6 مہینے کے بعد حکومت نے ان کو آفر لیٹر بھیجا کہ آپ جیسے ہیں ویسے ہی رہیے، مگر آ جائیے کام کرنے کے لیے۔ اب اس 6 مہینے کے دوران وہ خالی تھا، تو اس کو حضرت مولانا سلیم دوران صاحب نیاندر شہر کے خلیفہ لسٹر میں رہتے ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بیٹا خالی ہو تو عالم کورس کر لو۔ تو وہ وہاں ایڈمیشن لے کر عالم کورس کرنا شروع کیا۔ اب جب 6 مہینے کے بعد لیٹر آیا تو اس نے کہا کہ میں اب ایک اور ایجوکیشن کرنا ہوں، جب تک وہ ختم نہیں ہو جائے گا تو مجھے نوکری نہیں کرنا ہے۔ اور وہ ماشاءاللہ سے عالم بنا۔ جب وہ افتاء کر رہے تھے تب میں ان سے ملاقات کی، اور جب عالم بن گئے تو مولانا نے ان سے کہا کہ بیٹا کیا دنیا کے پیچھے پڑے ہو، صلاحیتیں تو ہیں، اللہ نے دی ہیں، اب مدرسے میں قرآن حدیث ہی پڑھا لو۔ تو انہیں کے مدرسے میں مدرس ہو گیا۔ آپ سوچئے کہ یہ ماحول کہاں کا ہے، یہ انگلینڈ کا ماحول بتاؤ گا، یہ مکتب کی برکت ہے، مکتب کی برکت۔ آپ نے ابھی کچھ دن پہلے یہی آپ کے ہی ضلع کا دولت آباد کا اخبار میں چھوٹا سا نیوز پڑھا ہوگا، جس میں ایک چھوٹے سے 6-7 سال کے بچے کو دشمن غصے میں آ کر کے پیٹتے ہوئے کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں، اور اس سے ایک ایسا کفر کا کلمہ کہلانا چاہتے ہیں جو مسلمان کو نہیں کہنا چاہیے۔ تو ہرگز نہیں کہا اس بچے، اور جب اس کو زیادہ ڈانٹا گیا، مارا گیا، تو اس نے کہا کہ میں بولوں گا تو مولوی صاحب ناراض ہو جائیں گے، ڈانٹیں گے، اس لیے نہیں بولتا، کیونکہ چھوٹے بچے کو اتنا ہی معلوم ہے مکتب میں بتایا گیا ہے، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی۔ یہ مکتب کی محنت کیجیے، بہت ضروری ہے، ہر دور کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان تقاضوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بچوں کو گھر میں کون ایمان بتائے گا؟ اماں کو ایمان نہیں معلوم، بابا کو ایمان نہیں معلوم، اور مکتب بھی نہیں جاتا تو کون بتائے گا؟ تو کم سے کم مکاتب کا انتظام کیجیے، مساجد کو آباد کیجیے۔ الحمدللہ دین کے جو کام ہو رہے ہیں ان کی قدر کرتے ہوئے اور ان کاموں کی مدد کرتے ہوئے اور خود سے جو ہو سکے تعاون کرتے ہوئے اس وقت میں اپنی نئی نسل کو RSS کی اس شرکیہ سیلاب سے بچانے، جو تعلیم کے نام پر آ رہا ہے، اس سے بچانے کے واسطے کچھ کر لو، وقت سے پہلے کر لو، بند لگا لو، اور اگر نہیں لگا لو گے تو بچے اس میں بہہ کے نکل جائیں گے۔ اس کے لیے کوشش کرو۔ ابھی ہم مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، باقاعدہ اسکولوں میں ٹیچرز بچوں کو شرک سکھا رہے ہیں، باقاعدہ سکھا رہے ہیں۔ آپ بھی جا کے دے دو، تحقیق کرو، یہ تو ہماری تحقیق ہے۔ پڑھانے والے ٹیچروں نے بتایا، مجھے مسلم ٹیچروں نے بتایا کہ صاحب ہاں ہوتا ہے، مگر کیا کریں، ہوتا ہے اسکول میں۔ کیا ہو رہا ہے؟ بچوں سے سرسوتی وندنا کرائی جا رہی ہے، بچوں کو ہنومان کی طاقت بتائی جا رہی ہے، بچوں کو فلاں دیوی فلاں دیوتا کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے، مگر ان کو اللہ کے بارے میں کوئی نہیں بتا رہا ہے، نبی کے بارے میں کوئی نہیں بتا رہا ہے، قرآن کے بارے میں کوئی نہیں بتا رہا ہے۔ تو جو نقش اول ہوگا وہی بیٹھ جائے گا دلوں کے اندر۔ تو بھائی اس کو آپ چھوٹی بات ہو، معمولی بات نہ سمجھیے، اس مسجد کی آبادی کی بھی فکر کیجیے، اور شہر میں جتنی مسجدیں ہیں ساری مسجدوں کی آبادی کی فکر کیجیے، اور جتنے مسلمان سمجھدار سنجیدہ یہاں پر موجود ہیں، یہ صرف یہی شہر کے نہیں، اطراف و اکناف کے دیہاتوں کے مسلمانوں کی بھی فکر کیجیے۔ ان کو کون بچائے گا، ان کی کون فکر کرے گا، اس کی بھی فکر آپ کو کرنی ہے، اپنے شہر کی بھی فکر آپ کو کرنی ہے، بڑوں کی بھی کرنی ہے، بچوں کو بھی کرنی ہے، سب فکر کرنی ہے۔ اب دور ایسا آیا ہے
کہ آج ہی میں نے ہمارے فارغ ہونے والے طلباء سے یہ کہا کہ دیکھو اگر 50 سال تک مزید حفاظ نہ پیدا ہو تو موجودہ حافظ تراویح سنانے کے لیے کافی ہو جائے گی. اگلے 50 سال تک مزید مفتی نہ تیار ہو تو اس وقت جتنے مفتی موجود ہیں یہ فتویٰ دینے کے لیے کافی ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ اگلے 5 سال میں ہر بچے کو مکتب میں لا کر ایمان نہیں بناؤ گے تو آپ اگلے 20 سال کے بعد ہمارے بچوں کو کسی دوسرے مذہب کی طرف جھکتا ہوا دیکھ لو گے. اللہ بچائے، اللہ بچائے، ایسے حالات ہو گئے. آپ دیکھ رہے اتنی بڑی داڑھی رکھ کر کے، اتنی بڑی ٹوپی لگا کر کے بھی کوئی آدمی میڈیا کے سامنے کھل کر یہ کہہ رہا ہے ملک پہلے ہے مذہب بعد میں. تو ایسے کتنے تیار ہو جائیں گے ہم نہیں بول سکتے. یہ تیار کریں گے RSS، پیسے کھلا کھلا کے جیسے مرزا کو تیار کیا، جیسے شکیل کو تیار کیا، ایسے ہی مسلمانوں میں کچھ لوگوں کو، اماموں کو، عالموں کو بھی کھڑا کر دیں گے نام نہاد، جو کہیں گے کہ بھائی وہ شرک نہیں ہے، وہ بھارت کا کلچر ہے، کلچر کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے، وہ شرک نہیں ہے، یہ کہہ کر ہمیں شرک میں مبتلا کریں. یہ سب کچھ پلان ہے اور یہ پلان پر کام چل رہا ہے. آپ بھی جاؤ میرے دوستو، آپ بھی ہوشیار ہو جاؤ. ہم کوئی گئی گزری قوم نہیں ہے، ہم کسی کھیت کی مولی نہیں ہے، ہم کاٹ پھینک دینے کے قابل نہیں ہیں. ہم ملت ہیں، امت محمد ہیں، توحید کا عقیدہ رکھتے ہیں، کائنات کے مالک کے بندے ہیں اور اس کے وفادار ہیں. ہم اپنے آپ کو پہچانے، اپنی طاقت کو پہچانے. ہم یہ ساری باتیں آپ کو بزدل بنانے اور پیچھے ہٹانے کے لیے نہیں بتا رہے. ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہمتیں بڑھائیے، حوصلے بلند کیجیے اور یہ طے کر کے بھارت میں رہیے کہ ہم ایک معمولی سنت بھی نبی کی نہیں چھوڑیں گے. ہمیں اسی ملک میں رہنا ہے، اپنی مسجدوں کے ساتھ، اپنے مدرسوں کے ساتھ، اپنے مقبروں کے ساتھ، اپنے قبرستانوں کے ساتھ، اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنی ٹوپیوں کے ساتھ، اپنی داڑھیوں کے ساتھ اور اپنی اذانوں کے ساتھ، اپنی نمازوں کے ساتھ، حتیٰ کہ ہمارے نبی کی مسواک کی سنت اور تخانہ چھپانے کی سنت کے بھی ساتھ ہم اس ملک میں رہیں گے. معمولی سی معمولی سنت کی قربانی بھی نہیں دیں. اس حوصلے کے ساتھ اس ملک میں ہم کو رہنا ہے. آنے تو کتنی سیلاب آتی ہیں اور آنے تو کتنی قوتیں اٹھتی ہیں. طوفان اٹھنے دو، آندھیوں کو اٹھنے دو کفر و شرک کی. انشاءاللہ یہ محمد رسول اللہ کا امتی ہے، سب سے ٹکرائے گا، اس کو پاش پاش کرے گا مگر اپنے کو نقصان ہونے نہیں دے گا. یہ حوصلے بلند رکھیے مگر کچھ کرنا پڑے گا بھائی. بغیر کرے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے والوں کو کچھ نہیں ملا. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. اس لیے اپنے کو کام کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، ہمت نہیں ہارنا ہے. فوج تمہاری، پولیس تمہاری، دولت تمہاری، بینک تمہارے، خزانے تمہارے، سب تمہارے اور اللہ ہمارا. تو کیا تناسب ہے دونوں کا؟ کوئی تناسب نہیں. وہ سب ادھر ہی لے لو، سب تمہارے پلڑے میں ڈال لو، ہمارے پلڑے میں ایک بس کافی ہے. ہمارے لیے ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل میں حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے، ایک نبی حضرت اسماعیل کی اولاد میں، ایک نبی نے سارے عالم میں انقلاب برپا کر دیا. ہم اسی نبی کے امتی ہیں. اس لیے میرے دوستو اب تو ہم واقعات اور قصص اور تشریح و تفسیر وغیرہ چھوڑ دیجیے. اب ٹائم اس کا، اب ٹائم نسل نو کے ایمان کی حفاظت کا. اس لیے میں تو اپنی سب تقریریں بن کر کے یہی بات مسلمانوں کو بتا دے رہا ہوں تاکہ کل قیامت میں ہم اللہ کے سامنے جائیں تو جانے کے وقت قریب ہے بھائی. تو ہم جائیں گے تو بول دیں گے کہ اللہ پاک ہم بولتے رہے، اب بندوں نے کیا کیا ہم بولتے رہے برابر بندوں کو کہ دیکھو حالات برے آ رہے ہیں، حالات پلٹی کھا رہے ہیں، آپ کو اپنے کو بچانا ہے اور بچانے کے لیے ہمت حوصلے سے کھڑے ہونا ہے. ضروری کاموں کی طرف دھیان دینا ہے. پیسہ برباد مت کرو،
اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، پیسہ کمائیں اب پیسہ جمائیں، پیسہ برباد نہ کریں۔ شادیوں میں، تماشوں میں، فنکشنوں میں ایک ایک دکان کا بورڈ دیکھیے آپ، ایک ایک دکان پہ جو لائٹوں کے بورڈ آج کل آ رہے ہیں نا، وہ بورڈ دیکھیے۔ میں نے ایک ہوٹل والے سے پوچھا کہ بورڈ کتنے میں تیار ہوا ہوئے تھے آپ؟ تو اس نے کہا 4.5 لاکھ روپے کا بورڈ ہے۔ 4.5 لاکھ روپے کا بورڈ ہے، پینٹر سے لکھا بھی دیتا کہ یہ ہوٹل فلانی ہوٹل ہے، تو بھی اتنے ہی کسٹمر آتا ہے، اتنے ہی بکتا تیرا۔ لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مسلمان اپنے پیسے کو خود آگ لگا رہے ہیں، کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں؟ کیسے بھائی تمہارے اوپر مصیبت آ رہی، تمہارا ہر حق چھینا جا رہا ہے، تم اپنی محنت کی کمائی بھی نہیں بچا کے رکھ سکتے؟ کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ آپ اس پر بھی محنت کیجیے، ساتھیوں کو سمجھائیے، خاندان والوں کو سمجھائیے، کاروبار کرو، محنت کرو، ہنر سیکھو، کماؤ، مگر برباد مت کرو، برباد مت کرو۔ مشکل گھڑی میں یہی مال کام دے گا۔ حدیث میں ہے کہ اخیر زمانے میں آدمی پیٹ کے خاطر ایمان پہ ہاتھ صاف کرے۔ تو بھائی آپ پیسہ کو جماؤ، یہ پیسہ ہی ہمارا ایمان بچائے گا، یہ بھی مددگار ہے۔ لا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما، وہ مال بچوں کے ہاتھ میں مت دو جو تمہارے لیے اللہ نے زندگی کا ریڑھ کی ہڈی بنا دی، اسی سے تم قائم ہو، مال ہی سے۔ عزت بھی اس سے جڑی ہوئی ہے اور آدمی کے مسائل بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے بھائی پیسے کو برباد مت کریے، کام کریے، ضرور کمائیے، ضرور کاروبار کیجیے، اور ضرور بیکار کوئی بھی نہ رہے۔ مسلمان کوشش کریں، اس پر آپ محنت کریں اور اس پیسے کو استعمال وقت پر کریں، کام آئے گا وقت پر ہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خیرات کرنے سے بھی روکا۔ اب آپ سوچ لیجیے، اللہ کے نبی نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو، بخاری میں روایت ہے، مال خیرات کرنے سے بھی روکا۔ حضرت ابو طلحہ کو مال خیرات کرنے سے روکا۔ حضرت عمر کو اپنا باغ خیرات کرنے سے روکا۔ روک کر حضور نے فرمایا حضرت عمر سے وقف الاولاد کر دو، اپنے بچوں پہ وقف کر دو اس کو۔ حضرت ابو طلحہ سے کہا یہ خیرات کرنا چاہ رہے ہو تو لے جا کے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دو۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص سے فرمایا 1/3 میں وصیت کرو، اس سے زیادہ خیرات مت کرو۔ تو آخر ہمارے نبی نے ہمیں کوئی سکھائی ہے، سبق سکھائی ہے، عقل دی ہے، دنیا داری بھی سکھائی ہے، دنیا کیسے گزارنا چاہیے یہ بھی تو سیکھو، یہ بھی تو جانو، اس کی طرف توجہ دھیان دیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عمل نصیب فرمائے، ہم سب لوگوں کی بے فکری و بے حسی کو ختم فرمائے، ہر مومن اپنے کو ذمہ دار سمجھے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، اللہ اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس مسجد کے لیے زمین کا انتخاب کرنے اور اسے وقف کرنے اور اس پر اس ماشاءاللہ 2 منزلہ بہترین عمارت کے بنانے والوں کو سب کو قبول فرمائے۔ اور ہمارے دوست محترم محمد نواز صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ذوق عطا فرمایا ہے، خود تو وہ ایک نہایت ہی سمپل و سادہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن اللہ نے اتنا بڑا دل، دریا دل دیا ہے، کتنی مسجدیں، کتنے کام، کتنے مدرسے، کتنی قوم کی خدمتیں، کتنی غربا پروری۔ تو کسی شخص واحد کی تعریف اور تعارف مقصد نہیں ہے، چونکہ اس مسجد میں بھی ان کی اپنی فکریں لگی ہیں، اس لیے میں نے ذکر کیا۔ اللہ پاک ان کی صحت میں سلامتی میں برکت نصیب فرمائے، اور جو خیر کے کام اس امت کے واسطے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو تادیر قائم رکھے اور بڑھائے، اور ملت کو ان سے نفع پہنچائے اور پہنچاتا ہی رہے۔ اور کوشش کرنے میں یہاں آ کر کے حیدرآباد سے اس کنسٹرکشن کو دیکھنے کرنے میں ہمارے فردوس میاں نے بڑی دلچسپی لی، ان کی تعمیرات کی نگرانی کرتے ہیں ماشاءاللہ، ان کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جن حضرات نے یہاں تعاون کیا، ساتھ دیا اور ضرورت پر کام آتے رہے، ان کو بھی اللہ جزائے خیر دے، بستی والوں کو بھی، زمین والوں کو بھی، سب کو اللہ قبول فرمائے۔ بس اصل چیز بھائی قبولیت ہے، اگر وہاں قبول نہیں ہوا تو کروڑوں بیکار ہیں، اور اگر وہاں قبول ہو جائے تو ایک پیسہ بھی مغفرت کا سبب ہو جا سکتا ہے۔ اصل ہے اللہ کے ہاں قبول ہونا،
اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے اور اللہ پاک اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھے اور اس مسجد سے پوری بستی میں ہدایت کی روشنی کو پھیلا دے اور تمام مسجدوں کو اللہ تعالیٰ مراکز ایمان بنا دے اور مراکز ہدایت بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.